2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ IMF کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا، کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ IMF کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو۔ انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا۔ میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے KPK کے، وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ IMF کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی، شرائط پوری کرنی ہے۔ تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں، ان کے ساتھ۔ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو IMF کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے۔ لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے
غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کی موجودگی میں. نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے. دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں. آپ کو یاد ہوگا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی. وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں. جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی. سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں. اکانومی کلاس میں سفر ہوگا. معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے. وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں. میں مثال سمجھا دیتا ہوں. ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے. لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے. یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا. اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی. سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی. وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد
اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی یا کوئی اور سیکیورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر کوئی کراچی سے اسلام آباد اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ یہ 7 ہے 7:30 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 ملتے تھے، 1 پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں اور وہ یعنی ایک کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ جو لا ہیں قانون ان کی
یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا، اور کوئی وزن کم نہیں ہوا، اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان عام اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔ ان عام اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بچت چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور اظہار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری 2 باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے۔ توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف $300 کا
$300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000. میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ. آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل. تو تھینک یو. 80,000 روپے میں مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو یہ مہربانی اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم باری باری سوال کر، آپ باری باری سوال کر. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں. اور سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانے اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب، ثناء اللہ ڈان نان کر دیو جی. پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب کی کیونکہ یہ سمری تھی، ان کے متعلق سوال ہے. تو یہ جو اسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں، کل جو چیئرمین نیب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام ہے سر ادھر، اچھا جی، کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا، اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر رہے ہیں یا پرسوں کر لیں گے اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب. اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب، ابھی آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا، نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹس اناؤنس ہوئی ہیں، ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں، تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی بہزاد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے. صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم، بہزاد سلیمی، نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے کہا، کیا یہ صرف سولین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا، یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے، اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے گفٹس لینے کی، کیا یہ صرف وزیر اعظم، صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی، جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
جا کے افسر شاہی جو ہے یاشیاں کرتی ہے, تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں. تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ اس کے ایک دور رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے, آسٹیرٹی کے حوالے سے, کفایت شہری کے حوالے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسری بات, توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز, اپنا سرکاری اہلکار, افسران, وزراء, وزیر اعظم اور جو صدر پاکستان ہیں یا گورنرز, عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے. اگر ملتے ہیں, اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانہ میں نہیں آتے. لہٰذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں, جو اس کی تاریخ ہے, میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے. جی صاحب, ایاز اکبر یوسف سے جیو سے. ایک تو آپ نے توشہ خانہ کے $300 کی آپ نے بتایا کہ توشہ خانہ نہیں, توشہ خانہ ہے جی وہی ایک ہی $300 کی بات آپ نے کی, تو اس کی جو ویلیو ہے, ماضی میں بھی یہی ہوا کہ ₹1 کی چیز کو اس کی ویلیو ٹکے کی لگائی گئی اور اس کو ڈکلیئر کر کے گھر لے جایا گیا. اس کی ویلیویشن کون کرے گا؟ کہ آپ نے کہا کہ $300 کی چیز آپ رکھ سکتے ہیں, تو ویلیویشن از دا بگ کویسچن مارک. دوسرا پرائم منسٹر صاحب, دوسرا بڑا اہم کویسچن ہے, آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس کویسچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو, کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے. آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے, آپ دیکھ رہے IMF تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے, اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے, تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی, انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی. لہٰذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی جو ویلیوشن ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات آپ نے کی آٹے کی, گندم کی. آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گندم کے, اگر گندم اور آٹے میں فرق ہے, گندم سے آٹا بنتا ہے. اگر گندم کے سٹاکس میں اگر کمی خدا نہ خواستہ ہوتی تو میں آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے, یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں, کیونکہ اس میں کمی آئی ہیں, لیکن آپ کی بات درست ہے, وہ ختم ہونی چاہیے اس میں کوئی. اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے, میں ذاتی طور پر اس کے گواہ ہوں, کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کرے. اب یہ صبح اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں, اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں, میں انشاءاللہ ادا کروں گا, اور اس سے بھی آگے ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے. تو گندم کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی چند دن پہلے ہمیں بعض صوبے نے کہا ہمیں گندم مزید چاہیے, ہم نے ان کو دے دی کیونکہ ہمارے سٹاکس میں گندم موجود ہے جو کہ اربوں ڈالر سے منگوائی گئی ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ صوبوں میں جب بات ہو تو یہ سوال وہاں پر ضرور کیا کیجیے. چودھری صاحب جی. آپ نے عوام کے منتخب نمائندے ہیں, آپ نے تو اپنی طرف سے تنخواہیں نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا, دیگر مراد میں چھوڑ دی, لیکن بہت سے سرکاری محکمے ہیں وفاقی جن کے ملازمین کو, جو بڑے ملازمین ہیں, ان کو 300-400 یونٹ جو ہیں بجلی کے فری ملتے ہیں, پیٹرول ملتا ہے, ان کو اس کی سیلنگ ہے. اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کمی کی جائے, بند کیا جائے, تاکہ وہ بھی حصہ ڈالیں اس آسٹیرٹی کی مہم میں؟ آپ نے دیکھا کہ جو الاؤنسز ہیں, جو میڈیکل الاؤنس ہے, ہیلتھ الاؤنس ہے, ایجوکیشن الاؤنس ہے یا
وہ تو انٹیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے الاؤنسز جو کہ اس زمانے میں نہیں آتے تھے, ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس میں کٹوتی کا کہا گیا ہے تاکہ اخراجات کم ہوں. لیکن دیکھیں غریب آدمی اب گریڈ 18 کا جو افسر ہے یا 19 کا افسر ہے, اس کی آج جو تنخواہ کی جو ویلیو ہے وہ کیا رہ گئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سختی کے دور میں ہمیں ان کو مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے جو آج کا جو یہ پلان بنایا ہے, اگر یہ کامیابی سے ہم اگر لے گئے تو پھر انشاءاللہ جو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ. صاحب ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے عمل درآمد کا. آپ نے توانائی بچت کی جو اسکیمیں بنائی ہیں اس پر عمل نہیں ہوا. آج پھر آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی, اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیوروکریسی دوبارہ سے بنے گی. اور سب سے جو مین ایشو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. مارکیٹ میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ عوام ایسے فیل کرتی ہے جیسے وہ لاوارث ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے, چیزوں پر کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے, نہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس حوالے سے بھی آج کے اس کابینہ میں کوئی فیصلہ ہوا؟ یہ جو سوال پہلے ہو گئے اسی طرح کا سوال نوعیت کا سوال ہے. میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ ہم انشاءاللہ جو آج فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. اس کے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, اور میرے کابینہ کے جو اور پارٹیز کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں زعما وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. صوبوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب وہاں پر عمل ہوگا اور کمی ہوگی تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا. جی جاوید. سر جیسا کہ آپ نے آسٹریٹی میئرز کے بارے میں بتایا اور ایک اچھا اقدام ہے جس میں آپ نے جوڈیشری سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے اس میں اپلائی کریں اسے. تو سر ایک کلاس ایسی بھی ہے جو ٹول ٹیکس نہیں دیتی ہے اور وہ پریویلیج کلاس ہے, کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات تجویز کریں گے آپ؟ کون سی کلاس؟ یہ یہ ٹول ٹیکس کون جو کلاس نہیں دیتی, میں اس کو ایگزامن کر لیتا ہوں, جو اس کو پتہ کر لیتا ہوں. شکریہ, اٹس اے ویلڈ کوشچن, میں اس کا پتہ کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین سب دیتے ہیں ٹول ٹیکس دیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں, اس کو ہم اچھے انداز میں طے کر لیں گے. تھینک یو, شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس, فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے, موجودہ اشرافیہ بھی ہے. تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس, برٹش, فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا, آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے, تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے, آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں, بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں, تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹھیک. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا, اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کی جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا, اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا. کاش یہ سوال آپ 3.25 سال میں ان سے کرتے. البتہ یہ ضرور ہے, دیکھیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفائی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا, وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا, کرپشن ختم کر دوں گا, وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا.
صرف یہی نہیں وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا, اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی, اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی, وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی, وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری کی سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی, اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا, وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی, کتنے میں 5 کروڑ میں, کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی, وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب, اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں, بتا دیں. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل, وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15% وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز, کوئی کچھ نہیں ہو رہا جی. یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے جناب وزیر اعظم؟ نہیں, یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی, پرائم منسٹر صاحب, آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا. وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ IMF ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا ایک فائل کا ایک ورک الٹا کے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ IMF نے یہ رگڑا آپ کے الفاظ میں پاکستان کو کیوں دیا ہے اور دیا جا رہا ہے, جس کا اثر غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو سوال یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اس ہفتے ہوگا یا یہ بھی اگلے ہفتے چلا جائے گا یا اس سے اگلے ہفتے؟ گوادر میں جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سن لیں 8 سال سے مؤخر جو اپنا اور بالکل وہ ڈسٹ بن میں وہ منصوبہ ڈال دیا گیا تھا گوادر کے عوام کے لیے بجلی کا, وہ کل بجلی وہاں پر آ چکی ہے اور گوادر شہر میں اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جہاں پر آپ نے کہتے میں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی IMF کو, اس کے باوجود بھی بجلی وہاں پر آ گئی ہے اور دن رات ہم نے محنت کی اس حکومت. نمبر 1. نمبر 2, گوادر پورٹ جو ٹھپ ہو چکی تھی, آج وہاں سے گندم اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے, ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری, کوئی اپنا ٹرانسپورٹ, کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر, یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3, آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ کے اوپر اتنی بے رخی کی گئی ماضی کی حکومت میں, اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی جس سے کہ وہاں پر جو بڑے جہاز تھے آنا وہ نہیں آ سکتے تھے, اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے, لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے, ہماری ہمت ہے, وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر جی, شاکر.
काफी पीछे आपको देखिए शाकिर अब्बासी सर, न्यू टेलीविजन से। वज़ीर साहब, आपने जो फरमाया कि एस्ट्रॉरिटी मुहिम में जो कट लगेगा, पाकिस्तान के दुनिया भर में जो फॉरेन मिशन फैले हैं, क्या ये उन पे भी लागू होगा? और दूसरा, आपके वज़ीर जो खारजा हैं वो तो पाकिस्तान के दौरे पे कम ही तशरीफ़ लाते हैं, तो ये जो आपने ये बैरूनी दौरों के हवाले से कहा है कि ये उनकी मशावरत से किया है, उनको भी बताया, या ये कट उन पे लागू नहीं होगा? ऑफिसर्स का लिखा है। बता दें, ये जो आज मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हमारी हुकूमत, पूरी हुकूमत शामिल है इसमें भाई। जी, अगली बात आप बता दें। जो ऑफिसर्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी जो है, सिर्फ उस पर वो जा सकेंगे। ये जो तफसील वज़ीर आज़म साहब ने आपको शेयर की है, इसके ऊपर ना तो कोई फॉरेन मिशन में कोई कट है, ना ही उसके कोई अखराजात में कोई कमी की जा रही है। तो वो मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन है, कुछ न्यूज़ छपी हैं जो कि उसके बरक्स कुछ चेंजेस हैं जो आज आपको तफसील वज़ीर आज़म ने शेयर की, जो काबीना ने मंजूर की है। तो ये तो वैसे एजेंडे में भी नहीं था। मुझे नहीं समझ आई कि वो चीज़ें कैसे या कैसे परसीव की गई हैं। वो है ही नहीं है कोई ऐसी बात। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात बताई कि, और ये बात इसको अपना शऊरी तौर पर आगे फैलाने में कोई हर्ज नहीं है। ये अच्छी बात है। कौम को उसका पता चलना चाहिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम उन्हीं की पार्टी के एक मिनिस्टर ने आज बताया काबीना में कि फॉरेन मिनिस्टर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। जी पीएम साहब, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ, न्यू टीवी से। सर, आईएमएफ के साथ आप एग्रीमेंट फाइनल करने जा रहे हैं और आपने बताया कि इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा कौम को, जिसके लिए तैयार भी है। खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, जो एक मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। सर, आपने जो भी बताया था कि ये एग्रीमेंट आपने नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट नहीं किया, पिछली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये एग्रीमेंट करके गई थी। तो क्या जिस तरह आप तोशा खाना जो है वो उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है लास्ट गवर्नमेंट का, वो बताएं कौम को कि ये एग्रीमेंट था क्या और उसकी जो है वो तफसीलात क्या थी? सर, नंबर 2, एक और इमाम पाया जा रहा है मुल्क में, और इस पर बातें भी हो रही हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन तो कब होंगे वो पता नहीं है, लेकिन क्या जो आम इंतखाबात हैं मुल्क में, कौमी असम्बली जब तहरीर होगी, तो क्या आप समझते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखिए कि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके नतीजे में जो अपना वफाक ने जो इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ पेश किया है, सुबह पंजाब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, सुबह केपी ने मौक़िफ़ पेश किया है, वो तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन जो कंसर्न जो इदारे हैं उन्होंने करना है। मैं आइन का पाबंद हूँ, जो मुझे ये इदारे कहेंगे, आइनी इदारे, आई विल गो अलॉन्ग। जी IMF को बता रहे जी, मैं आपको IMF के हवाले से आपने फरमाया कि क्या वो जो मुआहदा होगा, एक तो पुराना, ये 1 जनवरी 1999 को पहली दफ़ा ये मुआहदा मैंने वेबसाइट पर डलवाया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो साथी पुराने उनको याद होगा। अब वो अगली हुकूमतों ने क्या किया है वो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इस मुआहदे को वेबसाइट पे डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे 2019 का भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे, आप खुद ताकि कंपेयर करें, आपको पता हो कि जी ये सॉवरन मुआहदा इस हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये हुकूमतों के साथ नहीं होता, ये मुआहदे स्टेट के होते हैं और सॉवरन कमिटमेंट्स होती हैं, इसीलिए हमने उसको पूरी तरह, तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे जी आपके साथ, और जो 2019 का वो भी शेयर करेंगे। मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर भी स्पीकर साहब को मैंने अर्ज किया था कि ये मुआहदा MEFP 2019 में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेंबर्स में भी तस्लीम करें ताकि वो पढ़ें कि क्या था, और हमारा जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपका एक छोटा सा सवाल था पावर के हवाले से, उसका जो गनीत खालिद साहब, जो वजह है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि आप 3000 अरब की बिजली बना रहे हैं, IMF को छोड़ें, आप सिर्फ 1550 अरब उसके बदले में रिकवर करते हैं और 1450 अरब का उसमें होल है। हम एज ए कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क को इतना बड़ा यानी डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। 300 यूनिट तक के करीबन 570 अरब जो हैं वो बजट पे रखे जाते हैं कि जी इनको हमने बिजली सस्ती देनी है, इसकी हुकूमत पे करेगी। जो बाकी है, जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज हैं, जो आपके बिल पे नहीं होते, वो जो डिफरेंस है ना करीबन 870 का, वो प्रॉब्लम है असल में।
تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے نا یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں, باقی ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے اور ہم پوری سٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بریڈنگ کو بند کریں, جیسے ایس او ایز کہتے ہیں کہ جو اس کا نقصان بند کریں, اسی طرح اس کو بھی بند کریں. اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ پی ایم صاحب. دو چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. دو چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے, اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت, کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ اے پی سی کال ہونی تھی سر, بہت اہمیت کی عامل تھی, وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے, دیکھیں کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ہم سب عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے تو اس سے آپ کب تک اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو توازن ہے وہ متاثر ہوگا یا ہو رہا ہے, اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اب مجھے بتائیں, آپ لے کے چلے گئے, آج کا موضوع تھا بالکل خالص اپنا کفایت جاری کا, لیکن چونکہ اب ہم بات کر دی ہے, مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو پناما سے اقامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. اب کوئی چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, ہر چیز سامنے روز روشن طرح عیا ہو گئی ہے. بعض ذمہ دار لوگوں نے تو اب انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اب اس میں تو عمران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ 300 کنال کا, جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی بعد میں لی گئی پرمیشن تھی, بعد میں لی گئی. اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو جناب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگولر کر دیا, اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے. یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے, ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا, بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. وہ انشاءاللہ ہوگی, آپ فکر نہ کریں. اویس صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے, اوگرا ذمہ دار ہے, وہ سب کیلکولیشن کرتا ہے کہ پلیٹس 15 دن میں اس کی ایوریج کیا تھی, ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج کیا تھی. ایک سسٹم ہے, فارمولا ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں, جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو پھر ہم کئی گھنٹے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ کم از کم. پچھلا بھی جو تھا جو ورکنگ تھی وہ 48 روپے تھی پیٹرول پہ اور 36 روپے تھی ڈیزل پہ. ہمیں 3 گھنٹے لگے, اب بس ایک پیسے کا حساب کیا اور جا کے یہ 22 روپے اور 18 روپے ہوا. تو ہم پوری ذمہ داری جو ہے اپنی اس کو نبھائیں گے, اور اللہ کرے کہ اچھی خبر ہو. میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے, یقین کریں. صالح ظفر صاحب. Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers جن کے آپ نے سارے پریولیجز جو ہیں وہ چھین لیے ہیں. اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ آسٹیرٹی اور کفایت شاری کی بھی باتیں کی ہیں, لیکن ریسورسز کا کچھ ہیمریج ان تحریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں, جن کی وجہ سے ملکی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے.
اور سوال یہ ہے اسپیسیفک اسحاق ڈار صاحب سے جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا سالانہ برابر میں بیٹھے سامنے بیٹھے ہیں، چلے آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سالانہ ترقیاتی بجٹ پہ تو کوئی کٹوتی نہیں لگا رہے، اور جو غریب آدمی بہت ہی زیادہ پس رہا ہے، تکلیف میں ہے، IMF کے اس پروگرام کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب سے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ شکریہ. جو پہلی بات آپ نے کی کہ میں آپ سے متعارف کر رہے ہیں بڑے ادب سے، اور آپ سے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ باخدا یہ ان تمام ساتھیوں نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں، پوری کابینہ نے بالکل اپنی خود دل کی گہرائیوں سے انہوں نے یہ آفر پیشکش کی ہے. آپ کو سمپتھائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے جذبہ حب الوطنی کو، ان کی یعنی ایک مثال کو، سادگی کی، کفایت جاری کی، احسار کی، اور ملک کو اور ملک کی پوری جو ہماری آبادی ہے طول و عرض میں، ان میں ایک جذبہ ابھارنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی. آپ مہربانی کر کے یہ ایمپتھائز نہ کریں، بلکہ میری گزارش ہے. جی میں شکریہ، بہت شکریہ. جی سوال جواب ہے نا دینا، میں تو نہیں دینا. جی دیکھیے، پھر میں کہوں گا تو پھر پتہ نہیں، یہ آپ نے لکھا ہے اور کافی حد تک آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ ٹھیک تھی. کسی نے 600 ارب لکھا، کسی نے 650 لکھا. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اخباروں میں چھپے، آپ کے ٹی وی پہ یہ خبریں آ چکی تھیں 31 جنوری سے پہلے اور اس کے درمیان. کسی نے 750 لکھا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہی تھا ایجنڈا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ 10 دن میں معاشی ٹیم نے جو ہارڈ نیگوسیشن کی، وہ 170 کے نہ صرف ٹیکسز صرف ایگری کروائے، بلکہ 40 ارب یہ بھی طے کروایا کہ جو ہمارے جو غریب ترین خاندان ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان کے جو ہیڈ آف فیملیز ہیں، جو بین انکم سپورٹ فنڈ کے ہم جو ہیلپ کرتے ہیں، 25% کا اضافہ، اور 40 ارب اس کے لیے مختص کروایا. تو میرا خیال ہے صالح صاحب یہ تو شاباش دے نا آپ کم از کم. انشاءاللہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا. میرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ بحرانوں سے ملک نکلے گا، عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ. جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن آپ کی حکومت پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ 83 رکنی کابینہ ہے. اگر آپ کابینہ کا سائز 20 25 30 پہ لے آتے تو عوام کے لیے بہت بڑا میسج آتا اور کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملتا. سوال کر دیا، میں جواب دے رہا ہوں. آج کابینہ کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور یقین کیجئے گا جس طرح یہ فیصلے کابینہ کے ارکان اور زعماء نے خود اپنے بالکل اپنے مرضی سے کیے ہیں اور بڑے شوق سے کیے کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے، اسی طرح کابینہ میں یعنی سائز کو کم کرنے کو، حجم کم کرنے کی بھرپور وہاں پر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. ہم نے اس کو صرف کچھ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب روک نہیں سکتا تھا. آپ اس بارے میں بھی اچھی خبر سنیں گے. راجہ بشارت صاحب. میں پرائم منسٹر کی اجازت سے طارق صاحب، وہ 83 رکنی کابینہ یا وہ اس کا ریفرنس تھا خرچے کے حوالے سے، تو ویسے مفت ہو گیا. آپ یعنی جو بھی یہ جو کابینہ ہے اس کا حجم بڑا ہے، جو بھی ہے، وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی. اس سے بڑی اور آپ کو کیا آپ کو رعایت چاہیے، اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر. جناب صاحب، آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و مولانا خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے، بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے. لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے کون یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لفظی گاڑیاں میں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے، اور صوبوں کو میں نے کہا ہے
اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیا, جو آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات, میں بہت دوری ایک دو اعلانات, مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا, تمام وزراء کا اور جو ایڈوائزرز ہیں اسپیشل سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ, اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے, یہ ایک جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی, تنخواہ نہیں لیں گے اور کوئی وہ نہیں لیں گے, الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا, جناب آصف زرداری صاحب کا, جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا, میں جناب ہمارے جو خالد مکری صاحب ہیں میں ان کا, میں جناب ہمارے جو این پی کے ان کا, میں جو ہمارے احمد ولی ہیں, میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں ان کا, میں یہ اختر مینگل, ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2, صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے, جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں, ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا, اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات تمام کا وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. وزراء کو صرف ضروری سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. وزراء کے جون 2024 تک لگژری گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. بیرون ملک دورے پر افسران 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے. گرمیوں میں سرکاری دفاتر صبح 7:30 بجے کھولے جائیں گے. سرکاری ملازمین کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا. وزراء اور سرکاری افسران کے لیے ٹاؤن ہاؤسز بنائے جائیں گے. بڑے بڑے سرکاری گھر بیچ دیے جائیں گے. بڑے سرکاری گھروں کی فروخت کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی. تمام اقدامات پر فوری عمل کیا جا رہا ہے. مزید بھی کہا کہ آئندہ بجٹ میں مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے. وفاقی حکومت میں کوئی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا. چیف جسٹس صاحبان اور وزرائے اعلیٰ سے درخواست